الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے تھے جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ مذکور نہ ہو، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم قیاس استثنائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیاس استثنائی سے نتیجہ نکالنے کے طریقے کیا ہیں، آئیے ہم اس کے سلسلے میں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، قیاس استثنائی وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ مذکور ہو۔ جس قیاس میں نتیجہ اگر نتیجہ بعینہ مذکور نہ ہو تو پھر نتیجے کی نقیض کم سے کم بعینہ مذکور ہو، یعنی دونوں میں سے یا تو نتیجہ بعینہ مذکور ہو یا پھر نتیجے کی جو نقیض ہے وہ بعینہ مذکور ہو، اور ساتھ ساتھ میں حرف استثناء بھی ہو۔ یہ فرما رہے ہیں وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ مذکور ہو، نیز اس میں حرف استثناء بھی مذکور ہو، اس قیاس کو کہیں گے قیاس استثنائی۔ فائدہ میں بتلا رہے ہیں کہ اس قیاس میں پہلا قضیہ شرطیہ اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ پہلا قضیہ جو ہوتا ہے اس قیاس کا، قیاس استثنائی کا پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ دیکھیں یہ پہلا قضیہ ہے جو کہ شرطیہ ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ لیکن الشمس طالعۃ، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ لیکن حرف استثناء ہے اور الشمس طالعۃ یہ جو ہے دوسرا قضیہ ہے اور یہ قضیہ حملیہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالنہار موجود، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے، ظاہر سی بات ہے دن موجود ہوگا۔ فرما رہے ہیں نتیجہ نکلے گا فالنہار موجود۔ وضاحت فرما رہے ہیں اس مثال میں نتیجہ فالنہار موجود بعینہ قضیے کے مقدمات میں موجود ہے، لہذا یہ قیاس استثنائی ہے۔ دیکھیں اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کیا ہے نتیجہ؟ فالنہار موجود۔ دیکھیں پہلے مقدمے میں فالنہار موجود کا لفظ ہے، پہلے مقدمے میں فالنہار موجود کا لفظ موجود ہے۔ جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، دیکھیں بعینہ فالنہار موجود جو کہ نتیجہ ہے یہ پہلے مقدمے میں مذکور ہے، تو اس لیے اسے کہیں گے قیاس استثنائی۔ یہاں فرما رہے ہیں قیاس استثنائی کی اقسام۔ قیاس استثنائی کی اقسام کو بیان کرنے لگے ہیں، قیاس استثنائی کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، قیاس استثنائی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اتصالی، نمبر دو انفصالی۔ قیاس استثنائی اتصالی، قیاس استثنائی انفصالی۔ ہر ایک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں قیاس اتصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو۔ جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا اسے ہم قیاس استثنائی اتصالی کہیں گے، کیونکہ اس کا جو پہلا مقدمہ ہے یہ شرطیہ متصلہ ہے، اسی وجہ سے ہم اسے اتصالی کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالعۃ، نتیجہ نکلے گا کیا؟ النہار موجود۔ اس مثال میں دیکھیں جو پہلا مقدمہ ہے یہ شرطیہ متصلہ ہے، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں ساتھ ساتھ متصلہ ہے۔ شرطیہ کی جو قسم ہے متصلہ، یہ شرطیہ متصلہ ہے، اس وجہ سے اسے اتصالی کہیں گے۔ متصلہ کسے کہتے تھے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ کسے کہتے تھے؟ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اس قضیے کو کہتے تھے کہ جس میں ایک قضیے کو ماننے کے بعد، ایک قضیے کو تسلیم کر لینے پر
دوسرے قضیے کے ثبوت کا یا نفی کا حکم لگایا گیا ہو، اسے کہتے تھے قضیہ شرطیہ متصلہ۔ تو جس قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا اسے اتصالی کہیں گے، یعنی قیاس استثنائی اتصالی کہیں گے۔ نمبر 2، قیاس انفصالی، وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو۔ جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہوگا اسے انفصالی کہیں گے، کیونکہ اس کا پہلا مقدمہ جو ہے منفصلہ ہے، اسی وجہ سے اسے انفصالی کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذا العدد اما زوج او فرد لکنہ زوج۔ دیکھیں پہلا جو مقدمہ ہے ھذا العدد اما زوج او فرد، یہاں پہ پہلا مقدمہ اما زوج او فرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قضیہ شرطیہ میں سے جو دوسری قسم تھی منفصلہ ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ اس قیاس میں پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے، اسی وجہ سے اسے ہم قیاس استثنائی انفصالی کہیں گے۔ اچھا، قضیہ شرطیہ منفصلہ کسے کہتے تھے؟ جس میں منافات یا عزم منافات کا حکم لگایا گیا ہو، مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عزم منافات کا حکم لگایا گیا ہو، یا ان کے درمیان سے منافات اور ضدیت کی نفی کر دی گئی ہو، اسے کہتے تھے منفصلہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ھذا العدد لیس بفرد، یعنی مثال میں فرما رہے ہیں کہ یہ عدد جو ہے، یہ عدد کسی بھی عدد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یعنی یا تو جفت ہے یا فرد ہے، لیکن یہ زوج ہے یعنی جفت ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ جو عدد ہے یہ فرد نہیں ہے، جب جفت ہے تو فرد نہیں ہے۔ اب یہاں سے نتیجہ نکالنے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم قیاس استثنائی سے کس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں، قیاس استثنائی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح نکالیں گے، اسے بیان کرنے لگے ہیں۔ قیاس اتصالی میں نتیجہ نکالنے کا طریقہ، کیونکہ قیاس استثنائی کی دو قسم ہوئیں، اتصالی اور انفصالی، تو پہلے اتصالی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، پھر انفصالی سے قیاس استثنائی انفصالی سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا پھر اسے بیان کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم قیاس اتصالی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب قیاس میں پہلا قضیہ متصلہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ قیاس اتصالی کہتے ہی اسے ہیں جس قیاس میں پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو۔ وہ فرما رہے ہیں جب قیاس میں پہلا قضیہ متصلہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ دیکھیں، نمبر 1، اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا۔ اگر عین مقدم کا جو مقدم ہے اگر اسی کا استثناء کر دیا گیا ہو تو پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ عین تالی ہوگا۔ جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن الشمس طالعۃ، تو اس کا نتیجہ نکلے گا النہار موجود۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، یہ پہلا قضیہ ہے اور قضیہ متصلہ ہے۔ لیکن دوسرا قضیہ میں کہا جا رہا ہے لیکن سورج طلوع ہے تو نتیجہ نکلے گا کیا کہ دن موجود ہے۔ یہاں پہ دیکھیں پہلا قضیہ جو ہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ پہلا قضیہ ہے اور متصلہ ہے۔ اس میں جو مقدم ہے، اس قضیے میں جو مقدم ہے ان کانت الشمس طالعۃ، یہ مقدم ہے، تو یہاں پہ مقدم کا استثناء کیا گیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے لیکن الشمس طالعۃ، تو مقدم کا استثناء کیا گیا ہے نا، مقدم کیا تھا الشمس طالعۃ، تو اسی کا استثناء کبھی کہا جا رہا ہے لیکن الشمس طالعۃ، تو نتیجہ نکلے گا عین تالی۔ تالی کیا تھا؟ فالنہار موجود، یہ تالی تھا تو تالی ہی نتیجہ بن جائے گا، پھر کہیں گے کہ النہار موجود یہ نتیجہ ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت کیا ہوگی؟ اگر نقیض تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقیض مقدم ہوگا۔ اگر نقیض تالی کا استثناء کریں، یعنی تالی کا استثناء نہ کریں بلکہ تالی کی جو نقیض ہے اگر ہم اس کا استثناء کریں تو نتیجہ جو ہوگا
یہ نقیض مقدم ہوگا. دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن النہار لیس بموجود، تو نتیجہ ہے کیا؟ الشمس لیس بطالعۃ. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. یہ پہلا قضیہ ہے اور قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. اس میں ان کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم ہے، فالنہار موجود یہ تالی ہے. دیکھیں یہاں پہ لیکن الشمس لیس بموجود، یہاں پہ جو تالی تھا، پہلے قضیے کی جو تالی تھی کیا تھی؟ فالنہار موجود، یہ پہلے قضیے کی تالی تھی. اس تالی کی جو نقیض ہے اس کا استثناء کیا جا رہا ہے. یہاں پہ نہ مقدم کا استثناء کیا جا رہا ہے اور نہ تالی کا استثناء کیا جا رہا ہے، بلکہ تالی کی جو نقیض ہے، تالی کیا ہے؟ فالنہار موجود، تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ لیس بموجود. فالنہار لیس بموجود اس کی نقیض ہوگی، تو اس کی نقیض کا استثناء کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے لیکن النہار لیس بموجود. تو جب نقیض تالی کا استثناء کیا گیا تو جواب بھی جو ہوگا وہ نقیض مقدم ہوگا. مقدم کیا ہے؟ ان کانت الشمس طالعۃ، یہ مقدم ہے. تو جب اس کی نقیض لیں گے تو کیا ہوگا؟ الشمس لیس بطالعۃ، سورج طلوع ہے، اس کی نقیض ہوگی سورج طلوع نہیں ہے، تو نتیجہ وہی نکلے گا. یعنی اگر ہم نقیض تالی کا استثناء کریں گے تو جو نتیجہ ہوگا وہ نقیض مقدم ہوگا. چلیے اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں قیاس انفصالی میں نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے. قیاس انفصالی سے کس طرح نتیجہ نکالیں گے اسے بیان کرنے لگے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قیاس انفصالی یعنی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں قضیہ جو پہلا قضیہ منفصلہ ہو، پہلا قضیہ منفصلہ ہو، اس قیاس کو قیاس انفصالی کہتے ہیں، استثنائی انفصالی کہتے ہیں. تو پھر منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ منفصلہ کبھی حقیقیہ ہوتا ہے، منفصلہ کبھی مانعۃ الجمع ہوتا ہے، منفصلہ کبھی مانعۃ الخلو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ تمام صورتیں پائی جائیں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ قیاس کا جو پہلا جو قضیہ ہوگا وہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہوگا. تو تینوں صورتوں میں کس طرح ہم نتیجہ نکالیں گے تینوں کو بیان کریں گے. دیکھیں پہلے بیان کر رہے ہیں، جب قیاس کا پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو، پہلا قضیہ جب شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو تو اس کے نتیجہ نکالنے کے نتیجے کی مندرجہ ذیل 4 صورتیں ہوں گی. جب قیاس کا جو پہلا قضیہ ہے وہ اگر شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو، حقیقیہ کسے کہتے تھے؟ جس میں صدقاً اور کذباً حکم لگایا گیا ہو، جس میں صدقاً اور کذباً کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو. صدقاً سے مراد کیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع بھی نہ ہو سکتے ہوں، دونوں ایک ساتھ جدا بھی نہ ہو سکتے ہوں. جس قضیے میں مقدمہ تالی کے درمیان صدقاً اور کذباً دونوں اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو اسے کہیں گے حقیقیہ. یعنی دونوں ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک ساتھ جدا بھی نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک پایا جانا ضروری ہے. دیکھیں نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ 4 صورتیں بنیں گی. پہلی صورت کیا ہے کہ اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا. عین مقدم کا اگر استثناء کر دیا گیا ہو قضیہ حقیقیہ میں، قضیہ منفصل حقیقیہ میں اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نتیجہ جو ہوگی وہ نقیض تالی ہوگی. عین مقدم کا استثناء کریں گے تو نتیجہ نقیض تالی ہوگا. جیسے مثال دیکھیں واضح ہو جائے گی بات. ھذا العدد اما زوج او فرد لیکنہ زوج. یہاں پہ دیکھیں ھذا العدد اما زوج او فرد، یہاں پہ جو زوج ہے یہ عدد یا تو جوز ہے یا فرد ہے. یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے. تو یہاں پہ زوج مقدم ہے اور فرد تالی ہے. زوج مقدم اور فرد تالی. تو یہاں پہ عین مقدم کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہ زوج. لیکنہ زوج، زوج مقدم تھا اس کا استثناء کیا گیا تو نتیجہ نکلے گا نقیض تالی اور کہیں گے فہوا لیس بفرد.
فرد یہ کیا تھا؟ تالی تھا، تو اس کی نقیض لائیں گے لیسا فرد، فرد کی نقیض لیسا فرد، اس طرح کہیں گے فہوا لیسا بفرد۔ اور ایک مرتبہ دیکھیں مثال، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد کوئی بھی عدد لے لیں، یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یا تو جفت ہے یا فرد ہے، لیکن وہ جفت ہے یعنی مقدم کا استثناء کر دیا گیا، تو جو نتیجہ ہوگا وہ عین نقیض تالی ہوگا، نتیجہ جو ہوگا وہ نقیض تالی ہوگا، یعنی وہ فرد نہیں ہے، زوج ہے تو فرد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں میں تو ایک ہوگا نا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو جب زوج ہونا یعنی جفت ہونا ثابت ہو گیا تو فرد نہیں ہو سکتا، فرد ہونے کی نفی کی جائے گی، تو یہ نقیض تالی جو ہوگا اس کا جواب ہوگا، نتیجہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر عین تالی کا استثناء کیا گیا ہو، پہلی صورت کیا تھی کہ عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر عین تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقیض مقدم ہوگا، عین تالی کا اگر ہم استثناء کر دیں گے تو نتیجہ جو نکلے گا وہ عین مقدم نقیض مقدم نکلے گا، عین تالی کا استثناء کریں گے تو جواب نتیجہ یہ نقیض تالی ہوگی، نقیض مقدم ہوگا، مقدم کی نقیض ہوگی، کیونکہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جب استثناء کر دیا گیا مقدم کا، عین تالی کا جب استثناء کر دیا گیا تو پھر جو جواب ہوگا یہ مقدم کی نقیض ہوگی، نتیجہ جو ہوگا مقدم کی نقیض ہی ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد، تو زوج یہ مقدم ہے، فرد یہ تالی ہے، لیکنہ فرد، یہاں پہ عین تالی کا استثناء کیا گیا ہے، تالی فرد ہے تو اس کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہ فرد، تو اس کا نتیجہ آئے گا فہوا لیسا بجوز، تو وہ جفت یعنی جوز نہیں ہے، کیونکہ جب دوسرا فرد ہونا ثابت ہو گیا تو جوز نہ ہونا یہ بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ ایک وقت میں فرد بھی ہو اور جوز بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقیہ ہے، آپ نے پڑھا کہ قرض حقیقیہ اسے کہتے ہیں جو ایک ساتھ جمع بھی نہ ہو سکتے ہوں جس میں، اور ایک ساتھ جدا بھی نہ ہو سکتے ہوں، مقدم و تالی ایک ساتھ جمع بھی نہ ہو سکتے ہوں، جدا بھی نہ ہو سکتے ہوں، جب اس کے لیے تالی کا ہونا ثابت ہو گیا، جب اس کے لیے فرد ہونا ثابت ہو گیا تو زوج ہونے کی نفی ہو گئی، یعنی جوز نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو کیونکہ زوج یہ ہے مقدم، اس کی نقیض لائیں گے لیسا جوز، فہوا لیسا بجوز، تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نقیض مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا، اگر مقدم کا استثناء نہ کیا جائے بلکہ مقدم کی جو نقیض ہے اس کا استثناء کر دیا جائے تو نتیجہ عین تالی ہوگا۔ جیسے مثال میں دیکھیں واضح ہو جائے گی بات، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج یعنی جفت ہے یا فرد ہے، تو جوز جو ہے یہ مقدم ہے، فرد یہ تالی ہے، تو مقدم کا استثناء کرتے ہوئے، مقدم کی نقیض کا استثناء کرتے ہوئے اس طرح کہا گیا لیکنہ لیس بجوز، جوز یہ مقدم تھا تو لیسا کے ذریعے سے اس کی نقیض بنائی گئی اور پھر اس کا استثناء کیا گیا، کہا گیا لیکنہ لیس بزوج، لیکن وہ زوج نہیں ہے، لہذا اس کا نتیجہ ہوگا ہوا فرد، وہ فرد ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا جو کہ عین تالی ہے، تالی کیا تھا؟ او فردن، فرد ہونا یہ تالی تھا، تو جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ عین تالی نتیجہ نکل رہا ہے، کیونکہ جو استثناء کیا گیا ہے نقیض مقدم کا استثناء کیا گیا ہے، مقدم کی نقیض کا استثناء کیا گیا تو جواب عین تالی ہوئی، نتیجہ عین تالی ہوا۔ نمبر 4 چوتھی صورت بتا رہے ہیں، قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے، اگر نقیض تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین مقدم ہوگا، یعنی مقدم کا استثناء نہ کیا جائے بلکہ جو تالی ہے تالی کا بھی استثناء نہ کیا جائے بلکہ تالی کی جو نقیض ہے، نقیض تالی کا استثناء اگر کر دیا جائے تو نتیجہ جو نکلے گا یہ عین مقدم ہوگا۔ جیسے مثال میں دیکھیں، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، زوج مقدم ہے اور فرد تالی ہے،
تو تعلیق کی جو نقیض ہے، تعلیق پہ نقیض بنایا گیا، فرد اس کی نقیض ہوگی لیسا فرد۔ تعلیق کو نقیض بنانے کے بعد اس تعلیق کی نقیض کا استثناء کیا گیا، فرد کی نقیض لیسا فرد، پھر اس طرح کہا گیا لکنہ لیسا بفرد، لیکن وہ فرد نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ ہوگا ہوا زوج، جب فرد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے زوج ہوگا یعنی جفت ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ عدد یا تو زوج جفت ہوگا یا فرد ہوگا، لیکن وہ فرد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جفت ہوگا، یعنی یہاں پہ نقیض سے تعلیق کا استثناء کیا گیا تو نتیجہ جو نکلا وہ عین مقدم ہوا، ہوا جوز، جوز مقدم ہے اور عین مقدم ہے، پورا دیکھیں زوجن ہما جوزن، یہ عین ہے، مقدم کا عین ہے، نقیض نہیں ہے۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اگر انفصال میں جو، کیونکہ انفصالی کس سے کہتے ہیں جس میں پہلا مقدمہ قضیہ منفصلہ ہو، اور منفصلہ کی تین صورتیں تھیں، کبھی حقیقیہ ہوتا تھا، کبھی مانعۃ الجماعہ ہوتا تھا اور کبھی مانعۃ الخلو ہوتا تھا۔ جب حقیقیہ ہو تو اس کی صورتیں کیسی ہوں گی، کس طرح اس سے نتیجہ نکالیں گے، ہم پڑھ چکے۔ اب بتلا رہے ہیں کہ اگر منفصلہ مانعۃ الخلو ہو، اگر قضیہ جو ہو منفصلہ مانعۃ الخلو ہو تو اس سے اس طرح نتیجہ نکالیں گے، اسے بتلا رہے ہیں۔ اگر قیاس انفصالی کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہو تو اس کا نتیجہ دو طرح سے ہوگا، دو طرح سے اس کا نتیجہ آئے گا۔ نمبر ایک، اگر نقیض مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تعلی ہوگا۔ اگر نقیض مقدم کا استثناء نہ کیا جائے بلکہ مقدم کی جو نقیض ہے اگر ہم اس کا استثناء کر دیں تو نتیجہ عین تعلی ہوگا، تعلی کا جو عین ہے، عین تعلی وہی نتیجہ بن جائے گا۔ مثال دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی، جیسے ھذا الشیء اما لا شجر او لا حجر لکنہ لیس بلا شجر، تو نتیجہ آئے گا ہوا لا حجر۔ دیکھیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ مانعۃ الخلو کسے کہتے ہیں۔ مانعۃ الخلو جسے کہتے ہیں جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان حکم کذبن ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ جدا نہ ہو سکتے ہوں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دونوں کا مقدم اور تعلی کا ایک ساتھ جمع ہونا تو ممکن ہو لیکن دونوں کا ایک ساتھ جدا ہونا ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں مانعۃ الخلو۔ تو مثال دیکھیں، یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر، کوئی بھی شے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شے لا شجر بھی ہو اور لا حجر بھی ہو، یعنی وہ شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو، دونوں ہی نہ ہو، لا شجر اور لا حجر ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شے لا شجر بھی نہ ہو اور لا حجر بھی نہ ہو، یعنی دونوں ہو سکتے ہیں، لا شجر بھی ہو لا حجر بھی نہ ہو، دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، لا شجر کا نہ ہونا اور لا حجر کا نہ ہونا، دونوں کا ایک ساتھ نہ ہونا تو پایا جا سکتا ہے، یعنی جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اما لا شجر او لا حجر، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لا شجر اور لا حجر ایک ساتھ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن لا شجر اور لا حجر دونوں ایک ساتھ نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ساتھ جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز لا شجر بھی نہ ہو لا حجر بھی نہ ہو، دونوں میں سے ایک تو ہوگا، لا شجر یا تو ہوگا یا پھر لا حجر ہوگا۔ دیکھیں لیکنہ لیس بی لا شجرین، لیکن وہ لا شجر نہیں ہے۔ لا شجر یہ کیا تھا؟ مقدم تھا، تو جب ہم لا شجر کی نقیض بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ لیس بی لا شجر۔ مقدم تھا کیا؟ لا شجر، نقیض بنائیں گے تو لیسا کے ذریعے لیس بی لا شجر نقیض ہو گئی اس کی، تو اس کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہ لیس بی لا شجرین، مقدم کی نقیض کا استثناء کیا گیا، تو نتیجہ ہوگا ہوا لا حجرن، لا حجرن یہ نتیجہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر نقیض تعلی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین مقدم ہوگا۔ اگر تعلی کی نقیض کا استثناء کیا جائے تو نتیجہ عین مقدم ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، ھذا الشیء اما لا شجر او لا حجر، یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے۔
کوئی بھی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، تو پھر نقیض تالی کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہ لیس بلا حجر، حجر یہ نقیض ہے، لا حجر یہ نقیض ہے، لا حجر تالی ہے، لا حجر یہ تالی ہے، تو لا حجر کی نقیض بنائی گئی تو لیسا لا حجر ہوا، لا حجر کے ساتھ لیسا لگا کر کے اس کی نقیض بنائی گئی اور کہا گیا لیکنہ لیس بلا حجر، نقیض تالی کا استثناء کیا گیا تو جواب نکلا ہوا لا شجرن، یہ اس کا جواب نکلے گا۔ الحاصل یہ کہ اگر قضیہ جو قیاس کا پہلا مقدمہ اگر شرطیہ منفصلہ معنیت الخلو ہو اور اس میں اگر نقیض مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو جواب عین تالی ہوگا، اور اگر نقیض تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو جواب عین مقدم ہوگا۔ اگر قیاس انفصالی کا پہلا مقدمہ مانعۃ الجمع ہو، یہ آخر اس وقت بتا رہے ہیں کہ اگر قیاس انفصالی کا پہلا مقدمہ مانعۃ الجمع ہو، یعنی جس میں مقدم و تالی کے درمیان صدقاً حکم لگایا گیا ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکتے ہوں، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جدا ہو جائیں، یعنی دونوں ایک ساتھ نہ ہوں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ پائے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اگر قضیہ انفصالی کا پہلا مقدمہ معنیت الجمع ہو تو اس وقت میں نتیجہ کیسے نکالیں گے بتلا رہے ہیں، تو اس کا بھی دو طرح سے نتیجہ ہوگا۔ نمبر 1، اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقیض تالی ہوگا، اگر عین مقدم کا استثناء کر دیا جائے تو پھر نتیجہ جو ہوگا وہ نقیض تالی ہوگا، جیسے ھذا شیء اما شجر او حجر لکنہ شجر، یہاں پہ دیکھیں ھذا شیء، یہ شے یا تو شجر ہے یا حجر ہے، اور استثناء کس کا کیا گیا؟ عین مقدم کا استثناء کیا گیا۔ یہاں پہ اما شجر او حجر میں شجر مقدم ہے اور حجر تالی ہے، تو عین مقدم کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہ شجر، شجر کا استثناء کیا گیا، عین مقدم کا استثناء کیا گیا، تو جواب ہوگا فہو لیس بحجر، یعنی نقیض تالی کیا تھا؟ حجر، حجر کے ساتھ لیس لگا کر کے اس کی نقیض بنائی گئی، پھر اس کو نتیجہ بنا دیا گیا، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا، یعنی جب شجر ہونے کا جب وہ شجر ہو گیا تو حجر نہیں ہے، ایک چیز شجر بھی ہو حجر بھی ہو ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ دونوں نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا وہ چیز شجر ہے تو خود بخود یہ بات اس کی نفی ہو گئی کہ وہ حجر نہیں ہے، یعنی حجر نہیں ہے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ شجر ہونا جب ثابت ہو گیا تو حجر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شجر بھی ہو حجر بھی ہو، ایک چیز ہے بھائی، ایک چیز کیسے شجر بھی ہو حجر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی فرما رہے ہیں ھذا شیء اما شجر او حجر، یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے، لیکن وہ شجر ہے، جب شجر ہونا ثابت ہو گیا تو بات ظاہر ہو گئی کہ وہ حجر نہیں ہے، تو حجر نہ ہونا یہ نتیجہ ہے جو کہ نقیض تالی ہے۔ اور اگر عین تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نقیض مقدم نتیجہ ہوگا، اگر عین تالی کا استثناء کر دیں، تالی کا جو عین ہے اس کی نقیض نہیں بلکہ عین تالی کا استثناء کریں تو نقیض مقدم نتیجہ ہوگا۔ مثال دیکھیں ھذا شیء اما شجر او حجر، یہ شے یا تو شجر ہے یا حجر ہے، تو عین تالی کا استثناء کرتے ہوئے کہا گیا لیکنہ حجر، لیکن وہ حجر ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوا لیس بشجر، وہ شجر نہیں ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے یہ چیز یا تو شجر ہے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، لیکن وہ پتھر ہے، جب پتھر ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ درخت نہیں ہے، شجر نہیں ہے، یعنی جو مقدم تھا مقدم کی نقیض یہ نتیجہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم نے قضیہ استثنائی، قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں اور قیاس استثنائی سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے، ہم نے آج اسے پڑھ لیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے مشورے سے نوازیں، اگر کچھ خامی پائیں تو اس میں اصلاح فرمائیں۔